ویلکم بیک ناظرین ہم خاص طور پہ کشمیر کے ایشو کے حوالے سے بات کر رہے تھے اور اس کے ریلیٹڈ جو بھی ہمیں چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں اس میں سب سے بڑی جو اس وقت سچویشن بڑی ہوئی ہے رائٹ ناؤ، جو ریسنٹلی ہمیں بہت بڑا قومی ثانیہ دیکھنے کو ملا بلوچستان کے اندر، وہ تو سب سے بڑی مثال ہے کہ ہمارے لیے کتنی بڑی ایک چیلنجنگ سچویشن اس وقت ہے. اور خاص طور پہ ہمارے پولیٹیکل لیڈرشپس جو بھی تمام پولیٹیکل جماعتیں ان کو یہ سوچنا ہوگا اب کہ ہمیں جو انٹرنل سیز فائر کی بات ہو رہی تھی اس کا معاملہ ناگزیر ہے، اس کو ممکن کرنا ہوگا. آپریشن رد جو ہے وہ فتنہ اس کی جو ہے وہ اس کا آغاز کر دیا گیا ہے. سرفراز بگٹی صاحب نے آج ٹویٹ اس حوالے سے کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ بی ایل اے پر اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم ڈیولپمنٹ آج ہم نے یہ بھی پاکستانی مندوب نے یونائٹڈ نیشن کے اندر یہ چیز کا مطالبہ رکھا ہے کہ پاکستان کالعدم بی ایل اے پر جو ہے وہ پابندی لگائی جائے. اس کے ساتھ ساتھ دوسری جانب خیبر پختونخوا کے اندر جو ہے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی صاحب کی زیر صدارت ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے جس میں دہشت گردی کے خلاف طویل المدتی جامع حکمت عملی پر اتفاق کیا گیا ہے. اجلاس میں فیصلہ ہوا ہے کہ سیکیورٹی آپریشنز کے ساتھ ساتھ متاثرہ علاقوں کو ماڈل گڈ گورننس اضلاع میں تبدیل کیا جائے گا. اب یہ معاملہ کس طریقے سے جاتا ہے، کیونکہ جس طریقے سے ملاقات سہیل افریدی صاحب کی ہوئی تھی وزیر اعظم سے وہ ایک اہم ڈیولپمنٹ تھی. نذیر حسین صاحب سر بتائیے گا کہ آپ کمنگ پھر کیا دیکھتے ہیں؟ ایک خاص طور پہ کے پی کے آپریشن والا چیز جو ہے وہ ذرا ایمبیگوس تھا، بلکہ مبہم تھا. دوسری جانب جو ہمیں پراکسی وار ہمارے سامنے ہے خاص طور پہ اسپیشلی بلوچستان کے اندر، تو کس طریقے سے دیکھتے ہیں ڈیولپمنٹس جو ہو رہی ہیں؟ کچھ بہتری آئے گی اب؟ دیکھیں، میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ کشمیر کا ایشو جو ہے وہ ٹرانسفارم ہوا ہے اور وہ ٹرانسفارم کس شیپ میں ہوا، جنگیں ہوئی، کوئی نتیجہ نہیں نکلا. اب ہندوستان نے اسے ٹیررزم دنیا کے لیول کے اوپر لوگوں کو باور کروا چکے ہیں کہ یہ سارا ٹیررزم جو ہے وہ پاکستان کر رہا ہے، اور جس کی وجہ سے آپ کا بی ایل اے اور ٹی ٹی پی یہ دونوں اور بھی بہت سی وہ اپنے پوائنٹ دے دیا ہے. آپ نے ڈومیسٹک پولیٹکس کی بات کی تھی، آپ نے کہا ڈومیسٹک پولیٹکس اس کی سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کہ اگر اس میں بہتری آئے تو ڈومیسٹک پولیٹکس میں اگر دیکھا جائے جو صوبے کی حکومت ہے کے پی کے کی اور بلوچستان کی وہ لیڈ کر رہی ہے فرنٹ سے، اب سہیل افریدی صاحب بھی اس کو لیڈ کر رہے ہیں، تو پھر کیا بہتری دیکھتے ہیں؟ پھر دیکھیں بہتری کیسے آئے گی جب آپ اصل ایشو کو ہی ایکنالج نہیں کر رہے کہ یہ جو ٹیررزم ہے یہ کسی اور وجہ سے نہیں ہے، اس کی جو بنیاد ہے جس نے رکھی ہے وہ ہندوستان ہے. اب باقیوں کو بعد میں لائے اس کے ساتھ. اب ہندوستان نے بنیاد رکھ کے آپ کے اوپر ایک اور وبا نازل کر دی ہے اور آپ اس کے پیچھے دوڑے جا رہے ہیں. کبھی یہ نہیں کہتے کہ یہ جو ٹیررزم ہے ہندوستان کروا رہا ہے اور یہ اس لیے کروا رہا ہے کہ وہ کشمیر کو سیلف ڈٹرمنیشن کا رائٹ نہیں دینا چاہ رہا. پاکستان کا ہندوستان کے ساتھ کوئی اور جھگڑا نہیں تھا، ایک ہی جھگڑا تھا کشمیر کا، وہ یا علاقوں کا جس طرح کرنل صاحب نے کہا کہ جونا گڑھ کا اور حیدرآباد کا. تو جب ابھی وہ ریزالو نہیں ہو رہا اور آپ پچھلے 40 سالوں سے کبھی آپ نے کی زبان کے اوپر کشمیر کا لفظ نہیں آیا، جو میں نے کہا تھا انٹرنل پالیٹکس. آج اگر کشمیر ڈے ہے اور کراچی میں، پشاور میں، لاہور میں، کوئٹہ میں 10-10 لاکھ کا آپ کا جلوس نکلتے، کشمیر کے اوپر آواز اٹھائی جاتی اور یہ کہا جاتا کہ یہ جو ٹیررزم ہے یہ اس کے پیچھے اصل ایشو جو ہے وہ کشمیر کا ہے کہ ہندوستان کشمیر سے بھاگنا چاہتا ہے. 370 ایک سٹیپ پیچھے کی طرف ہے. ہم نے یہ کبھی نہیں کہا منہ کھول کے I'm sorry to you کہ میں یہ سا لفظ سوال کرنا پڑ رہا ہے مجھے، کہ ہم نے کبھی بھی نہیں کہا کہ زور آواز سے کہ یہ ایک قدم پیچھے گئے ہیں. یہ باقی دنیا آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار ہے کیونکہ جو ڈی کالونائزیشن کا ایشو تھا وہ وہی رک گیا انفارچونیٹلی. اس وقت جو کچھ ہوا آدھا ملک ٹوٹ گیا، ٹیررزم آ گیا. ہم کشمیر کا لفظ کیوں نہیں استعمال کرتے؟ ایک چیز. نمبر 2 سال تک 370 کو ہٹانا بی جے پی کے مینیفیسٹو کے اوپر تھا 2 سال تک. تو ہمارا سفیر کیا کر رہا تھا دہلی میں، ہمارا فورن آفس کیا کر رہا تھا اسلام آباد میں، ہمارا سفیر واشنگٹن میں کیا کر رہا تھا؟ کہ ہم کو نہیں پتا تھا کہ بی جے پی جو ہے 370 کو ہٹائے گی. اور اندرونی طور کے اوپر پریزیڈنٹ ٹرمپ. ٹھیک ہے سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا. مجھے
اس پہ اپنا نقطہ نظر دے دیں نذیر صاحب, اس پہ ذرا بتا دینا کہ سہیل افریدی صاحب جس طریقے سے آج کی ایپیکس کمیٹی کا میں نے اعلامیہ آپ کو سنایا, دوسری جانب جو آپریشن سٹارٹ ہو رہا ہے, تو پھر ہمیں انٹرنلی کچھ بہتری نظر آئے گی کہ نہیں سر؟ نہیں آئے گی, بالکل نہیں آئے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹیررزم, اگر آپ ٹیررزم کو ایک سیکنڈ کے لیے لنک نہیں کرتے ہم کشمیر سے, جو میں کوشش کر رہا تھا آپ کا پوائنٹ آ کرنے کی. سر آپ یہ کہتے ہیں کہ لنک نہیں کریں گے جب تک کشمیر تک, جب تک مین ایشو تک نہیں جائیں گے تو ہماری اندرونی چیزیں بھی وہ بھی. کرنل صاحب یور پوائنٹ سر. یہ نہیں ہے سر کرنل صاحب, یہ دیکھیں یہ ہم ایشو کو ڈسٹارٹ کر رہے ہیں, ڈسٹارٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا, نہیں کنٹرول ہوگا. آپ کا پوائنٹ آ گیا کرنل صاحب, یور پوائنٹ سر. میں یہی سیم سوال آپ سے. دیکھیے جی, ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کو کشمیر کے معاملے میں اور دہشت گردی کے معاملے میں فرنٹ فٹ پہ کھیلنا پڑے گا. ٹھیک ہے, ذمہ داری لینی پڑے گی. جی, یہ نہیں ہو سکتا کہ فنڈ سارے صوبوں کو چلے جائیں جی, اور فیڈرل گورنمنٹ فارغ ہو کے بیٹھ جائے, وہ قرضہ لے اور تنخواہیں دے. وہ قرضے کھیلنے میں آپ نے ڈال دیا ہے 18ویں ترمیم نے. اور جب کہتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کو بہتر کرو, یہ فنڈ دینے والا فارمولا چینج کرو, تو پھر صوبوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے. یہ کس قسم کا پاکستان بنانا چاہتے ہیں؟ پاکستان کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں یا کہ صوبوں کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں؟ صوبے تو بن کے جتنے مضبوط تھے, سب کے پاس فالتو پیسہ ہے, سب کو قرض لینے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے باوجود کچھ صوبوں میں ڈیولپمنٹ نظر نہیں آتی, کھایا پیا جاتا ہے, لوٹو پھوٹو چل رہی ہے. بات یہ ہے کہ اگر ہم نے دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہے جی, تو پھر ہمیں دہشت گرد کو ختم کرنا ہوگا پریونٹیو میجر لے کے, اس کے اڈے پہ, اس کے بیس پہ, اس کے گھر پہ. دہشت گرد کو اپنے تھانے تک, اپنے بینک تک, اپنے شہر تک, اپنی کنٹونمنٹ تک پہنچنے کی ضرورت نہیں ہوگی. میں یہ عرض کرتا ہوں, ایک منٹ مجھے دیجیے گا. بات یہ ہے کہ آپ کے ڈیموکریٹک گورنمنٹ سسٹم ہے, فنڈ بھی مل رہے ہیں, وزیر اعلیٰ بھی ہیں, گورنر بھی ہے, اسمبلیاں بھی ہیں. وہ اسمبلی ممبر کیا کر رہے ہیں؟ ڈیولپمنٹ فنڈ تو اربوں کے حساب سے لیتے ہیں. سب سے بڑی جو مسئلہ ہے پچھلے 50 ایئر سے, نصف صدی کی داستان ہے یہ, خونی داستان ہے. کیوں نہیں اپنے اور سارے وڈیرے ہیں, سارے اپنے علاقوں میں پتہ نہیں ہلنے دیتے, رعایا بنا کے عوام کو رکھا ہوا ہے. تکلیف ہی ساری یہ ہے کہ نیچے کچھ نہیں پہنچ رہا. جب نیچے کچھ نہیں پہنچ رہا تو پھر وہ بھوک کے ہاتھوں اور اپنے مسائل کے ہاتھوں تنگ آ کے وہ کسی اور کے ڈالروں کے اوپر کھینچے جاتے ہیں. بات یہ ہے کہ ان کی ذمہ داری دیں. صوبائی گورنمنٹ اپنی فورس کھڑی کرے دہشت گردی کے لیے. ہوتا تھا پہلے فرنٹیئر کور اور سکاؤٹس, وہ اس وقت اتنے فرنٹ لائن پہ لڑتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. اس سسٹم کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے, اس کی اکاؤنٹیبل کرنے کی ضرورت ہے. ہر علاقے کے اندر ایک بھی واقعہ ہو, MNA کی اکاؤنٹیبلٹی لے. اس کے دیکھیے نا یہ کیا ہے, تھانے آپ نے بنا دی ہوئے, پیسہ بنانے کی دکانیں بن گئی ہوئی ہیں. تھانہ تو فورٹریس ہونا چاہیے جس ایریے میں دہشت گردی ہو رہی ہے. ادھر کوئی ریزسٹنس نہیں ہوتی ہے, ایک دو سپاہی بیچارے شہید ہو جاتے ہیں اور تھانہ ٹیک اوور ہو گیا. کیوں ٹیک اوور ہو گیا؟ کیوں نہیں ادھر اس کو فورٹریس کی شکل دی, کیوں نہیں اس کو اکوپمنٹ پورا دیا, کیوں نہیں مشین گنیں لگائیں, کیوں نہیں رکاوٹیں ڈالی؟ کیسے ہو گیا کہ وہ سیدھے آ کے تھانے میں سیٹیاں مارتے آتے ہیں اور باہر لوگ ان کو وہ تو یہی کہتے ہیں پھر صوبے جو ہے وہ ہمیں, ہمارے جو ہے وہ فائنانس پورے نہیں ملتے. جھوٹ بولتے ہیں. تمام فیکٹس اینڈ فگر میرے پاس ہیں, تمام کو فنڈ ملے ہوئے ہیں اور فالتو فنڈ ملے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, بات ٹھیک ہے نذیر حسین صاحب کی. اصل میں نا وہ اس کو ریلیٹ اس وجہ سے کیا جا رہا ہے کہ میننگ بائی, دیکھیں جیسے ڈومیسٹک پولیٹکس کی ہم بات کرتے ہیں یا انٹرنل جو بھی چیلنجز ہیں, اس کے اندر سب سے بڑی جو کنٹریبیوشن ہونی چاہیے وہ صوبوں کی ہونی چاہیے. اور صوبوں کے اندر جو ہماری صوبائی اسمبلی ہے اس کے اندر وہ کرنل صاحب لنک کر رہے ہیں کہ MP MLAs کا بھی رول ہونا چاہیے, تھانہ سسٹم تک. چلیں جی, بات ڈیبیٹ تھوڑی بڑھ گئی ہے. اب بریگیڈیئر صاحب ذرا آپ بتائیے کہ سر آپ ان ڈیولپمنٹس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں جو میں نے سہیل افریدی صاحب اور سرفراز بگٹی صاحب والی بتائی ہیں؟ جی میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ایک خوشائند بات ہے, آپریشن کو ایکسپٹ کرنا بھی ان کی طرف سے, اور دہشت گردی کا سلسلہ جو ہے اس کو یکجہتی کے ساتھ
قومی اتحاد کے ساتھ اور فوج دوسرے اداروں کی مدد کے ساتھ ختم کرنا ہوگا. اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اب وہ درگزر والی بات سے ہم پرے ہو گئے ہیں. ہم نے یہ تجربہ کر لیا کہ ایمنسٹیاں دے کر اور درگزر سے بار بار مقدمے ختم کر کے جو کوئی ہم کامیابی نہیں حاصل کر سکے, صورتحال بگڑتی چلی گئی. لیکن اب جو پچھلے ایک ہفتے سے ایٹیچیوڈ ہے, یہ ایک پازیٹیو چینج ہے جو میں دیکھ رہا ہوں کہ اب یہ فیصلہ ہے کہ دہشت گردوں کو ان کے لیول پہ ملا جائے گا اور ان کو شکست دی جائے گی ہر قیمت پر. اور یہ ایک ہائی پرائرٹی ٹاسک ہے ابھی ہمارے دفاعی اداروں کا, اور وہ اس میں کامیاب ہیں. آپ دیکھیں کہ 2 دن کے اندر 170 سے زائد دہشت گرد جو ہیں مارے گئے ہیں, اور ان کے بڑے کمانڈر بھی مارے گئے ہیں. مکھیا جس کا نام بچو تھا, کمانڈر بچو مجید بریگیڈ کا, وہ بھی مارا گیا ہے. اور وہ ایک عورت جو بی ایل اے کی ممبر بنی ہوئی تھی, وہ بھی اسی میں دھماکے میں اڑ گئی. تو بہت سی چیزیں واضح ہو گئی ہیں. مسنگ پرسنز کا جو شور مچا ہوا تھا اور جس میں بار بار دفاعی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کھنچائی ہوتی تھی عدالت میں مفروضوں کی بنیاد پر کہ اس کو تم نے غائب کیا ہے, وہ لوگ ان جو مارے گئے ہیں ان میں نمودار ہو گئے. ٹھیک ہے. تو قوم کو یکجہتی کی ضرورت ہے, قومی اتحاد کی ضرورت ہے, اور ان لوگوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. ان کو جہنم واصل کرنا ہوگا. یہ امید کرنا کہ یہ پھر مذاکرات سے اور ان کو معافیاں دے کے کام چل جائے گا یا نہیں چلے گا, یہ معافیاں دینے کا ہی نتیجہ ہے جو آج ہم بھگت رہے ہیں. اس وقت جو آپریشنز کی کامیابیاں ہیں وہ ایک اچھا اشارہ ہے پاکستان کے لیے, اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہا تو دہشت گردوں کی کمر ہو جائے گی. اس قسم کی جو بغاوت کی جنگ ہوتی ہے اس میں دہشت گرد اپنے بندے گنوانا برداشت نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ سلسلہ ایسے ہوتا ہے کہ انہوں نے بڑا کیئرفلی ٹارگٹ کو سلیکٹ کرنا ہے, عوام کے اندر گم ہو جانا ہے, اور پھر یکدم نمودار ہو کر اس ٹارگٹ پہ حملہ کرنا ہے 100% کامیابی کے احتمال کے ساتھ. لیکن جب ان کو شکستیں ہونے لگ پڑیں تو پھر ان کی تحریک دم توڑ جاتی ہے. سر پوائنٹ آ گیا, کیونکہ پروگرام کا وقت اب ختم ہونے کو ہے. تو میں کیونکہ انٹرو میں نے یہ چیز کہی تھی, ہم نے ناظرین کو خاص طور پہ اس حوالے سے بھی اپڈیٹ کرنا ہے کہ جو ایران اور امریکہ کا جو نیگوسیشنز ہونی جا رہی ہیں. نذیر حسین صاحب ذرا بتائیے گا کائنڈلی سر, کیا دیکھتے ہیں کہ کیونکہ خطے کے اندر یہ چیز معاملہ ناگزیر ہے کہ کوئی نہ کوئی سیز فائر یا کوئی نہ کوئی نیگوسیشن جو ہے وہ سکسیسفل ہونی چاہیے, کیونکہ اگر کوئی نہ کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ایسکلیشن بڑھتی ہے تو اس کو جو ہے وہ ایز اے پڑوسی ممالک پاکستان کو بھی کوئی نہ کوئی سفر کرنا پڑ سکتا ہے. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ ڈیولپمنٹ جا رہی ہے, امریکہ کی سنجیدگی کس طریقے سے دیکھتے ہیں, کچھ ہے کچھ نیگوسیشن جو اچھی ہو جائے؟ دیکھیں, امید کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے جو دونوں پارٹیز ہیں ان کے آبجیکٹیوز کیا ہیں. امریکہ کے جو آبجیکٹیوز ہیں وہ اتنے بھاری ہیں کہ ایران اس پہ ایگری نہیں کر سکتا, کہ نہ وہ میزائل پروگرام چھوڑ سکتا ہے, نہ یہ ایکسیپٹ کرے گا کہ اس کا نیوکلیئر پروگرام بند ہو جائے. اور دوسری بات, اسرائیل بھی اس بات پہ تلا ہوا ہے کہ وہاں پر رجیم چینج ہو. وہ رجیم چینج تک بھی نہیں رہیں گے, انہوں نے ایک سٹیپ اور آگے چلا گیا. یہ پلیز سمجھنے کی کوشش کریں, they want to break up ایران. وہ ایران کو اور مسلم کنٹریز کو بائٹ سائز جسے کہتے ہیں, پیبل سائز انگریزی میں کہیں, کہ ایک نوالا کھاتے جائیں وہ, اور وہ کرتے جا رہے ہیں. 7 ملک وہ کھا چکے ہیں پہلے. تو اس چیز کو سمجھنا ہوگا. اب باقی یہ جو اس وقت نیگوشیشنز ہو رہی ہیں, ہم تو یہی توقع کریں گے کہ یہ ٹھیک ہو جائیں, لیکن الٹیمیٹلی یہ مقابلہ ہوگا, اور مقابلہ وہی جیتے گا جو طاقتور ہوگا. بریگیڈیئر صاحب جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں پچھلے آدھے گھنٹے سے, تو ہمیں اپنے آپ کو بھی طاقتور کرنا ہوگا. اور سب سے بڑی بات, یہ جو 8-10 مسلم کنٹری ہیں اس ریجن کے, نارتھ افریقہ کو چھوڑ کے, ان کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہونا ہوگا. چاہے وہ آپ نے ٹیررزم سے لڑائی کرنی ہے,
یا کشمیر کا ریزالو کرنا ہے یا اپنے غزہ کے اوپر ابھی ایجنڈا باقی ہے اس کے اوپر اور ایران شروع ہو گیا ہے. یہ مسلمانوں کے 4-5 میجر ایشوز ہیں اور یہ تب حل ہوں گے جب آپ کا ایک پلیٹ فارم کے اوپر اکٹھے ہوں گے. خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ملٹری لیڈرشپ ہے وہ کہہ چکی ہے کہ یہ ان کا فوکس کشمیر ہے. یہ میرے خیال میں 4 دہائیوں کے بعد کسی سپا سالار نے یہ اوپنلی کہا کشمیر کے بارے میں. تو کشمیر روٹ کاز ہے ٹیررزم کا, اور ٹیررزم ختم باتوں سے نہیں ہوگا, گڈ گورننس سے بھی نہیں ہوگا, وہ ہوگا بالکل گن پوائنٹ کے اوپر. آپ سری لنکا سے پوچھیں کہ اس نے کیسے ختم کیا ٹیررزم, اس ختم ہوگا جب اس کے اسپانسر, اس کے فنانسیئر, سر پوائنٹ آ گیا, پروٹیکشن دینے والے, بالکل اور آپ جب کا تک پوائنٹ ان آ کو گیا, آپ نہیں کریں گے بالکل یہ پوائنٹ ختم آ نہیں ہونے گیا. والا. کرنل صاحب ذر بتائیے گا خاص طور پہ اس نیگوسیشنز کے حوالے سے, اور جیسے نبی صاحب بتا رہے ہیں کہ نیوکلیر پروگرام کے حوالے سے یا ریجیم چینج کے حوالے سے کرٹکس تو یہ لکھ رہے ہیں ہم کہ نیوکلیر پروگرام اور ریجیم چینج کے اندر, نیوکلیر پروگرام کے اندر کمپرومائز جو ہے وہ ایران میں بھی کر لے, لیکن ریجیم چینج اور بیلسٹک میزائلز والے جو اس کے پروگرامز ہیں اس میں کسی قسم کا وہ کمپرومائز نہیں کرنے لگا. کیا پھر دیکھتے ہیں کیا امریکہ کے آگے مطالبے ہوں گے, ایران کا کیا سٹانس ہوگا؟ میں نے آج سے چند ہفتے پہلے جی بار بار مختلف پروگراموں میں یہ کہا جی کہ ایران کی اور امریکہ کی جنگ نہیں ہوگی. نہیں ہوگی. اچھا یہ آج بھی آپ نوٹ کر لیں, اس لیے جی کہ ایران میں جو ضعیفی تھی, جی جو ویکنس تھی, جو کمزوری تھی, وہ اب نہیں ہے. اب چائنا اور رشیا اس کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہیں, پاکستان اس کے ساتھ, اور سعودیہ اور قطر بھی کھڑے ہیں, اور انہوں نے کلیئرلی کہہ دیا کہ ہماری ایئر سپیس یا گراؤنڈ سپیس استعمال نہیں ہوگی. نہ صرف یہ بلکہ چائنا کے وہ جو 16 جی کارگو ایئر کرافٹ آئے ہیں جی ان میں جو کچھ آیا ہے جی وہ بڑا کلیئرلی امریکہ کو سمجھ آ گئی ہے کہ جنگ ابھی برابر کا جوڑ ہو گیا ہے. برابر سے بھی شاید جتنے ایرانی ڈیووٹیڈ ہیں, ایران میں ابھی بھی ریلیجن, وہ ریلیجسلی سارے اکٹھے ہیں. رجیم چینج نہیں ہونا ہوتا, نہ رجیم چینج ہونا ہے اور نہ ایران کے ٹکڑے ہونے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیں, ہم سب سمجھتے ہیں کہ ایران اور پاکستان وہ مسلمانوں کی آخری دیوار ہے جس کو کٹھا گرانے کی کوشش کی جائے گی. اور میڈا کھڑا ہوتا ہے اور 12 سے زیادہ جگہ کے اوپر لشکر کشی ہو جاتی ہے. ہمیں بالکل کلیئرلی پتہ ہے کہ بلوچستان میں انٹرسٹ کس کس کی ہے. ہمیں پتہ ہے کہ یو ایس اے کی انٹرسٹ ہے, ہمیں پتہ ہے یو اے ای کدھر کھڑا ہے, ہمیں خبر ہے کہ سی پیک ختم کرنا ہے, گوادر ٹیک اوور کرنا ہے, ہمیں پتہ ہے کہ آپ ایران کے ہمسائے میں بیس لینا چاہتے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ آپ جب ایران کو ختم نہیں کر رہے, اب پاکستان کا بھی ایٹمی پروگرام کسی کو بارہ نہیں کھاتا. ہمیں پتہ ہے اسرائیل کیا چاہتا ہے, اور یہ کوئی ہمیں وقتی طور پہ کسی خوش فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے. ہمیں پتہ ہے کہ چند ہفتے پہلے جو ہمیں دعوتیں دی گئی تھی وہ ابھی دعوتیں مودی صاحب کو دی گئی ہیں. ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب, سر یہ ایران امریکہ کے مذاکرات کے حوالے سے بتائیے گا, پھر میں پروگرام کنکلوڈ کرتا ہوں. جی میرا خیال ہے کہ امریکہ کی جو نیگوشیشنز کے اندر جو اس کا رول ہے, کردار اس کا, وہ بالکل ٹیکسٹ بک ڈپلومیسی کے مطابق ہے. ایک انتہائی مؤثر فوجی قوت انہوں نے پوزیشن کی ہوئی ہے, اور اس کی موجودگی میں وہ ایران کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں اور اپنی شرطیں منوانے پر تلے ہوئے ہیں. جی ایران اگر ان کی بات نہیں مانتا تو جنگ کا احتمال ہے. اس لیے کہ یہ کہنا ہے کہ چائنا اور روس دونوں مل کر جو ہے ایران کی سپورٹ کریں گے عملی, یہ ایک مفروضہ ہے. وہ دیکھیں گے صورتحال کو اور کوشش کریں گے کہ امریکہ وہاں پر انوالو ہو جائے. بالکل ایسے ہی جیسے روس نے جب حملہ کیا تو امریکہ نے کہا کہ ٹھیک ہے آ جاؤ ایک باری اندر. جب وہ اپنے 14-15 ڈویژن اندر لے آئے تو اس کے بعد وہ وار شروع ہوئی. تو امریکہ نے اگر یہ کیا تو روس اور چین بھی ایسے ہی کر دیے. تو اس لیے ایران کے ساتھ جو سچویشن ہے وہ بڑی گمبھیر ہے. پاکستان کو
اپنے کارڈ بڑے کیئرفلی کھیلنے ہوں گے، اور اس صورتحال سے سبق بھی لینا ہوگا کہ قوت بے فکر جہلت و جنون، فکر بے قوت ہم مکرو فسوں، بغیر قوت کے ڈپلومیسی کی کوئی قدر نہیں ہے، اور بغیر قوت میں اگر آپ ڈپلومیسی کریں تو 40 سال کے بعد بھی کوئی رزلٹ نہیں نکلتا، بلکہ الٹا رزلٹ نکل آتا ہے، جیسے کہ آرٹیکل 370 کے ساتھ ہوا۔ پاکستان کو اپنے حالات کے لیے قوم کو یہ باور کرانا چاہیے کہ ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے، ہمیں تھینک یو سو مچ سر، بریگیڈیئر صاحب تھینک یو سو مچ، آپ کو پوائنٹ آ گیا۔ کرنل صاحب تھینک یو سو مچ۔ نذیر حسین صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین آج کے پروگرام کا وقت ختم ہونے کو ہے، انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنے میزبان عمر شریف لغاری کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔